الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ الرحمن دعا کی فضیلت اور اس کے آداب کے حوالے سے کچھ گزارشات معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سنا کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ایک ایسی عظیم عبادت ہے اور دعا ایک ایسا عظیم ہتھیار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی بلائیوں میں سے بہترین بلائی، دنیا اور آخرت کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ دعا
دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ اور اعلیٰ ترین ذریعہ دعا میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں۔ دعا کو اسلامی عبادات میں، دعا کو اسلامی شعائر میں، دعا کو قرآن و سنت میں بڑا ہی عظیم درجہ حاصل ہے۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ کتنی ہی بلائیں جو دعا کی وجہ سے ٹل گئیں، کتنی ہی مصیبتیں اور پریشانیاں جو دعا کی وجہ سے آسانیوں میں بدل گئیں، کتنے ہی نافرمان بچے دعا کی وجہ سے فرما بردار بن گئے، کتنے ہی لوگ موت کے منہ میں جا چکے تھے لیکن موت کے منہ سے واپس آئے اور صحت مند اور تندرست بن گئے، کتنے ہی لوگ بیمار تھے، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفائیں عطا فرمائیں۔ دعائیں کام آتی ہیں دوستو، جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں دعائیں کام آتی ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں لاچار اور بے بس اور بے کس ہو چکا ہوں، عاجز آ چکا ہوں، دعائیں کام آتی ہیں۔ جب مشکلات کے اور مصیبتوں کے خطرات منڈلا رہے ہوں اس وقت بھی دعائیں کام آتی ہیں۔ جب دوائیاں کام چھوڑ جائیں پھر بھی دعائیں کام آتی ہیں۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیں اللہ کی رحمت سے جواب نہیں ملتا، دعائیں کام آتی ہیں انسان کی زندگی کو۔ بندہ مومن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں، صبح بھی شام بھی، دن بھی رات بھی، دوپہر بھی سپہر بھی اور رات کے پچھلے پہر بھی اپنے اللہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مناجات کریں۔ انسان جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے اتنا ہی زیادہ خوشحال رہتا ہے، جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے اللہ کا اتنا ہی قرب پاتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کو پکارتا ہے درجے اس کے اتنے ہی زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، قربان جاؤں میں اللہ تعالیٰ کے اس انداز پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا میرے نبی جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، میرے لاچار بندے، میرے بے کس بندے، میرے بے بس بندے، میرے عاجز بندے جب میرے متعلق آپ سے سوال کریں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، فرمایا ان سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بڑے ہی قریب ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے بندوں سے کہہ دو ادعونی، اللہ فرماتے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکار گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، گریہداری کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، گریہداری کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بے بس اور بے کس دلوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رد نہیں کرتا۔ اللہ جی آپ کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتلا دو کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو رب العزت تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو پکارنے میں کیوں شرمائے، اس کو بلانے میں کیوں تو شرمائے، اور اس کو بلانے میں مردوں کے کیوں وسیلے ڈالے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میرے اللہ کا اعلان ہے اے دنیا کائنات کے لوگوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سارے کے سارے منگتے ہو،
تم سارے کے سارے سوالی ہو، تم سارے کے سارے محتاج ہو، اور سوالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا۔ مانگنے والے کا کام کیا ہے؟ مانگنا۔ تو ہم تو اللہ کے مانگتے ہیں، ہمیں تو اس بات پہ فخر ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنا ہی منگتا بنایا ہے، اپنا ہی سوالی بنایا ہے۔ دوستو، پنجابی کی مثال ہے، لوگ کہتے ہیں جدو منگنا تو پھر سنگنا کیوں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو دے اندر سنگن کی کیڑی ضرورت ہے، اور تمہیں شرمانے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پکارا جائے، مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں، بلاؤں میں، اور صرف یہی پہ بس نہیں، غمیوں میں بھی اللہ کو پکارا جائے، خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ سے سوال کیے جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی گزارشات کو پیش کیا جائے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر اور سوالی اور محتاج ہو، اللہ سے مانگ کے تو دیکھ، تیرا رب سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ غنی بھی ہے، وہ تعریف والا بھی ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے اور کتنا بڑا شہنشاہ ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے مانگتے ہوئے کیوں تو شرماتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ کتنا بڑا شہنشاہ ہے اور کتنا بڑا بادشاہ ہے اور کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ذکرکم و انساکم، اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے زندہ مردہ، تمہارے مذکر مؤنث، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اور ہر بندہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے سوال کرے۔ کوئی کہے یا اللہ مجھے کلو سونا چاہے، اللہ دے دے۔ کوئی کہے یا اللہ مجھے 10 مرلے کا پلاٹ چاہیے، اللہ دے دے۔ کوئی کہے مجھے 10 ارب چاہیے، اللہ دے دے۔ فرمایا جو کوئی مانگے اس کی سوچ کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق اللہ اسے عطا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی کہ ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبویا جائے اور پھر اس کو باہر نکالا جائے، سمندر کے پانی کو پرواہ کوئی نہیں کہ سوئی کو جو پانی لگائے، لیکن پھر بھی کمی کچھ نہ کچھ تو واقع ہوئی ہے۔ فرمایا میرا اللہ تم سب کو اتنا کچھ عطا کر دے، جو مانگے اللہ اسے عطا کر دے۔ میرے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، تو پھر اس سے مانگتے ہوئے کیوں شرمائے تو؟ اس سے سوال کرتے ہوئے کیوں شرمائے تو؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا اللہ بڑی شرم و حیا والا ہے، اللہ بڑی شرم و حیا والا ہے۔ میرے بندے جب تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے ہاتھوں کو خالی واپس لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تیرے ہاتھوں کو خالی واپس لٹاتے ہوئے مجھے شرم آئے۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ مجھے عطا کر دے، یا اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، یا اللہ مجھے اے اللہ رزق حلال عطا کر دے، فرمایا تیرے ہاتھوں کو خالی واپس لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ پیغمبروں کی زندگی کا خلاصہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں کو جوڑنا ہے، پیغمبروں کی زندگی کا نچوڑ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ رب العزت نے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں آگے آگے بڑھنے والے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اپنے رب کو پکارنے والے تھے۔
اپنی اللہ سے مانگنے والے تھے، اپنے رب العزت سے سوال کرنے والے تھے۔ نہیں یقین آتا قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لو، قرآن میں آدم علیہ السلام کی التجا کا ذکر موجود، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، حضرت ایوب کی دعا کا تذکرہ۔ پیارے آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جو پیغمبروں کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں نا، قرآن کریم میں موجود ہیں، دوستو ان کو یاد کرو، ان کو اپنی زندگی کا اور نہ بچھونا بناؤ۔ اللہ کی قسم بڑی جامع ترین دعائیں، بڑی جامع ترین دعائیں۔ پیارے آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، مجھ پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کتنے پیارے الفاظ۔ حضرت ایوب علیہ السلام، کوئی میرا بھائی بیمار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری بے قابو ہو رہی ہے، میرے بھائی ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ مجھے تکلیفوں نے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ارحم الراحمین ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ اللہ فرماتے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی التجا کو، دعا کو قبول کیا۔ سب تھوڑی سی آواز کٹا دیں۔ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی تکلیف اور ان کی بیماری کو ہم نے آسانی میں بدل دیا۔ ایوب علیہ السلام کی دعا، کوئی بیمار ہے کثرت سے پڑھے، کثرت سے پڑھے۔ قربان جاؤں یونس علیہ السلام کی دعا پہ، اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں، کوئی کال سسٹم نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی نمبر نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی واٹس اپ نہیں، کوئی حضرات سسٹم نہیں ہے تعلق کا۔ انہوں نے تعلق قائم کیا اپنے رب سے، کال ملائی اپنے رب سے، حضرات فون کیا اپنے اللہ کو۔ کہتے کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھا کرو یہ دعا کثرت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی کاروباری حوالے سے پریشان، یہ دعا پڑھے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، یہ دعا پڑھے۔ کوئی بال بچوں کی وجہ سے پریشان، یہ دعا پڑھے۔ کوئی مکان کی وجہ سے پریشان، یہ دعا پڑھے۔ جو یونس علیہ السلام نے پڑھی ہے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، ان کی خبر جاننے والا کوئی نہیں، ان کے متعلق علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، مگر صرف اللہ۔ پانیوں کا اندھیرا تھا، پانیوں کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب پڑھے، اللہ کو کال ملائی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا ہے، ندا لگائی ہے، پکارا ہے اپنے رب کو۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نجات عطا فرما دی۔ کیا تمہارے غم یونس کے غم سے بڑے ہیں؟ کیا تمہاری مصیبتیں یونس علیہ السلام کی مصیبت سے بڑی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، جب کوئی مانگنے والا، جب کوئی سوالی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور سوال میں اپنی دعا میں کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کوئی دعا کرنے والا اپنی دعا میں یہ الفاظ بول لیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور کہا یونس علیہ السلام وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ اتنا پیارا کلمہ ہے، اتنا مبارک کلمہ ہے، اتنا اعلیٰ ترین جملہ ہے، اتنی اعلیٰ ترین دعا ہے۔ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ دنیا اپنی قبروں سے نکل کے آتی، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کے آتی۔ لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ان کی پکاروں کو اللہ ہی سننے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ فسادی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ہے، نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بتلایا گیا آپ کا ایک بیٹا بیڑیا کھا گیا ہے، یوسف علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا بادشاہ نے رکھ لیا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں سارا واقعہ نہیں عرض کرنا چاہتا، اپنے موضوع کی بات عرض کرتا ہوں۔ پیارے یعقوب علیہ السلام کو بتلایا گیا ایک بیٹا بیڑیا کھا گیا ہے، دوسرا بیٹا بادشاہ نے رکھ لیا ہے۔ حضرت یعقوب کے جملے دل کی تختیوں پہ لکھ لو کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ غم کی خبر سنانے والوں، تم نے دل چیر کے رکھ دیا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے غم اور میری پریشانیاں اللہ کی سپرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹے واپس لٹائے کہ نہیں لٹائے؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف بھی لٹایا ہے، بنیامین بھی لٹایا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پیغمبروں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان کیا ہے، یہ ایسے ہی بیان نہیں کیا، ان میں بڑی ساری عبرت ہے، ان میں بڑی ساری نصیحت ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، اللہ کو پکارو، اپنی آرزویں، اپنی حاجتیں، اپنی تمنائیں اور اپنی التجائیں اللہ کے سامنے پیش کرو تو صحیح، پھر دیکھنا میرا اللہ ان کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور تو انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے 3 کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، امن والے شہر مکہ کی قسم ہے، اور عربی گرامر میں قد پہ لام داخل ہو یہ بھی قسم کا معنی دیتا ہے۔ اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان سے بہتر مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو مخلوقات میں فضیلت عطا فرمائی۔ تو انسان ہے، اللہ تو چیونٹیوں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پرندوں کی سنتا ہے، اللہ تیری کیوں نہیں سنے گا؟ کہ نہ میری اللہ سندا ہی نہیں، پتہ نہیں میں اللہ دا کی بگاڑ ہے، میری اللہ سندا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، بندہ کہتا ہے میری اللہ سنتا ہی نہیں۔ مایوسیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ ان مایوسیوں سے، نا امیدیوں سے اپنے آپ کو نکالو، اللہ پہ یقین کرو، اللہ پہ یقین کامل رکھو۔ سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں چلو ساتھیو بارش نہیں ہو رہی، میدان میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل کرے۔ دوستو احباب، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھی، ان کے امتی رستے میں جا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں چلو واپس چلیے۔ ان کے امتی کہتے ہیں، ان کے صاحب کہتے ہیں پیارے سلیمان علیہ السلام
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸੇ, ਦੁਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ नहीं। तुसी कहते हो कि चलिए हम वापस चलते हैं। बारिश की दुआ नहीं की, मैदान में अभी गए नहीं, लेकिन आप कहते हैं चलो वापस चलते हैं। क्या वजह है? कहा राफियतन क़वाइमहा, मैंने एक चींटी को देखा है, मैंने एक चींटी को देखा है। उस चींटी का कितना दिमाग है और उस चींटी में कितनी अकल है, सोच जरा। शायद कि इसका दिमाग उस दिमाग से बेहतर है कि जो कहता है मेरी तो अल्लाह सुनता ही नहीं। मायूसियां फैला रहे, ना उम्मीदियां फैला रहे। इस चींटी का दिमाग उस दिमाग से बेहतर है। जो चींटी क्या कहती है? कहती है या अल्लाह इन्ना खल्कुम मिन खल्किका, तेरी मखलूकात में से हम भी एक मखलूक हैं, हमें भी जीने का पूरा पूरा हक है। ए अल्लाह तेरी जमीन पे हमें भी रहने का पूरा पूरा हक है। लैसा बिना गिनन अन सुकिया का, इस बारिश की हमें भी जरूरत है। अगर तेरे बंदों को जरूरत है तो हमें भी जरूरत है। ए चींटी ने कितना पानी पीना है दसो, इनू कितनी जरूरत है, कितने लीटर पानी इन्हें पीना चींटी ने। लेकिन कहती है लैसा बिना गिनन अन सुकिया का, या अल्लाह आसमान से रहमतों की बारिश नाज़िल कर दे, रहमतों की बरखा नाज़िल कर दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां समझते थे, चींटियों की बोलियां समझते थे। क्या उस चींटी ने दुआ की है? मेरे अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली, अभी बारिश बरसने वाली है। अल्लाह तआला दे कीड़ियां दी सुनदा है, चींटियां दी सुनदा है, परिंदियां दी सुनदा है, तेरी क्यों नहीं सुनेगा? तुझे ये सबक किसने पढ़ा दिया? हाँ, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात थी ना। मैं तुझे अपने नबी की बात बतलाता हूँ, अपने नबी की बात सुनाता हूँ। सुनन नसाई में रिवायत मौजूद है, आमीना के लाल पैकरे हुस्नो जमाल, साहिबे शर्फो कमाल, पैगंबर बेमिसाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। एक आने वाला आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फदुल्लाह अय्युगीसाना, दुराने खुतबा एक बंदा है कहने लगा अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम पे आसमान से रहमतों की बरखा नादिल फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ चेहरा अनवर किया और हाथ उठा लिए। अल्लाह के नबी ने अकीदा ये दिया है, ये नहीं आपने फरमाया अच्छा चलो जुमे तो बाद मैं चला देवांगा हवावां, कोई नहीं तुसी क्यों फिक्र करन दे, मैं चला देवांगा हवावां, बारिशां मैं बरसा देवांगा। नहीं 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 नहीं, बारिशों के खजाने अल्लाह के पास, हवाओं के खजाने अल्लाह के पास। तेरी हवाएं तो हाफसाबाद से भी चल जाती हैं, तेरी बारिशें तो हाफसाबाद से भी उतर जाती हैं, लेकिन मेरे नबी ने जो अकीदा दिया है फदउल्लाह, उसने कहा अल्लाह से दुआ कीजिए। नबी करीम ने आसमान की तरफ चेहरा अनवर किया और हाथ उठा लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम पे आसमान से रहमतों की बरखा नाज़िल फरमा। सहाबी रसूल कहता है, सहाबी रसूल कहता है मेरे अल्लाह तआला की हिकमतें, अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह की ताकतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुव्वतें, अल्लाह की शहनशाही देखो। सहाबी रसूल कहता है वल्लाहि मा नरा मिन सहाबा, रब की कसम है हम जब जुमा पढ़ने के लिए गए थे धूप निकली हुई थी, बादल नाम की कोई चीज ना थी, हमने बादल ना देखा, ना बादल का कोई टुकड़ा था, लेकिन मेरे नबी ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए आसमान की तरफ का रब की कसम है आमीना के लाल ने अभी हाथ नीचे नहीं किए कि आसमान से रहमतों की बरखा नादिल हो गई। अल्लाह के नबी की दुआ और अल्लाह की अता का वल्लाहि मा नरा मिन सहाबतिन औ क़ज़अतिन, का हमने कोई बादल नहीं देखा, बादल का टुकड़ा नहीं देखा, लेकिन मेरे नबी ने जब दुआ फरमाई आन की आन में बादल गरजे, बिजलियां चमकी, बारिश का माहौल पैदा हुआ, आसमान से रहमतों की बारिशें बरसना शुरू हो गईं। का इतनी तेज बारिश हत्ता के जिस बंदे का घर मस्जिद के सबसे ज्यादा करीब था ना, उसका घर में पहुंचना मुश्किल हो गया। का जब हम आए थे धूप निकली हुई थी और जब हम गए तो तेज तरीन बारिश हो रही थी।
کا 7 دن 7 راتیں، صحیح بخاری کی روایت، 7 دن 7 راتیں بارش برستی رہی۔ اگلا جمعہ ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات کوئی بندہ آیا، وہی تھا یا کوئی اور تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا، مال ڈنگر ہلاک ہو رہے تھے، اب بارشوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان بارشوں کو کہیں اور لے جائے۔ میرے نبی نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم للاکام والجراب والذراب والجبال والذراب وبطون الاودیات ومنابت الشجر، اے اللہ ان بارشوں کو کہیں اور برسا دے، ان کو ندیوں پہ لے جا، ان بارشوں کو پہاڑوں پہ لے جا، ان کو جنگلوں میں لے جا جہاں پہ ان کی ضرورت ہے، اے اللہ ان بارشوں کو وہاں پہ برسا۔ صحابی رسول کہتے ہیں آئے تھے ہم اس وقت، ہم اس وقت تھے کہ جب بارش خوب برس رہی تھی، لیکن جب میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ ان بارشوں کو کہیں اور برسا دے، رب کی قسم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے دعا فرمائی، بارش رک گئی، بادل چھٹ گئے، موسم خوشگوار اور سہانا ہو گیا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے مدینے نے تاج پہنا ہوا ہے۔ کہا جب ہم آئے تھے پچھلے جمعۃ المبارک میں، جب ہم آئے تھے دھوپ میں آئے تھے اور بارش میں گئے تھے، اگلے جمعۃ المبارک میں بارش میں آئے، جب واپس گئے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ کی طاقت، میرے رب کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارو اور تمہیں یقین ہو کہ میرا اللہ میری پکار کو ضرور قبول کرے گا۔ اصرار کے ساتھ پکار، تکرار کے ساتھ پکار، بار بار پکار، اللہ رب العزت کے سامنے سوالی بن جا، ترلے کر، منتیں کر، سماجتیں کر۔ حضرات اللہ تعالیٰ کا تو بندہ ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کے سامنے جتنے زیادہ ترلے کرے گا، جتنے زیادہ منتیں کرے گا، اس کا سوالی بن جا، اس کا محتاج بن جا، اس کا فقیر بن جا، اس کا منگتا بن جا، جتنی زیادہ منتیں کرے گا، سماجتیں کرے گا، میرا اللہ خوش ہو کے اتنے زیادہ عطا کرے گا۔ کہنے والا کہتا ہے خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے، خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالا، عربی کا شاعر کہتا ہے اللہ کو نہیں پکارے گا، اللہ سے نہیں مانگے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ سے نہیں مانگے گا، اللہ ناراض ہوگا، اور آدم کے بیٹے سے مانگے گا وہ ناراض ہوتا ہے۔ کسی کو منگو، ایک باری منگو دے دے گا، دوسری باری منگو دے دے گا، تیسری باری منگو نے کہنا تیرا تے کام ہی ہے، تو تے کام ہی پھاڑ لے، جا کے اپنا کام کر۔ لیکن اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ مانگو گے اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے اللہ ہم تجھ کو پکارتے ہیں، اور میرے نبی نے بھی فرمایا تمہارا اللہ بھی کہتا ہے مجھے پکارو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہا جو مجھے نہیں پکاریں گے میں ان کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے چھوڑ جائے۔ چاہے تو خوشحال ہے بابا تب بھی اللہ کو پکار، چاہے جیسے تیسے بھی تیرے حالات ہیں اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جنگ بدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کیا ہیں کہ حضرات پیغمبر کی جماعت 313 صحابہ اور مد مقابل 1000 کا لشکر، ابو جہل اینڈ کمپنی 1000 کا لشکر، 1000 کا لشکر، تیر بھی ہیں ان کے پاس، تلواریں بھی ہیں ان کے پاس، نیزے بھی ہیں ان کے پاس، سب کچھ موجود ہے۔ ادھر نہت مسلمان، نہ تیر نہ تلوار نہ گھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ رب العزت پہ یقین، دعاؤں کا ہتھیار ان کے پاس ہے، دعاؤں کا اسلحہ ان کے پاس ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے اتنے الحاق کے ساتھ، اتنی آہوزاری کے ساتھ، اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ میرے نبی کی ہر دعائی عاجزی انکساری والی ہوتی ہے، لیکن عمر
عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب دعا تھی. ہم دیکھ رہے تھے آمینہ کے لال کے کاندھوں سے کملی گر گئی، چادر گر گئی، کہ جس چادر کا تذکرہ حضرات اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر، وہ کملی مبارک، وہ چادر مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں سے گر گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اے اللہ اللہم ان تعلق ہادی لی صحابہ، میری 15 سال کی جمع پونجی ان کو میدان میں لے کے آ گیا، اگر یہ مارے گے قیامت تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے نبی نے ایسی انداز میں دعائیں فرمائی. اللہ نے فرمایا پیغمبر جی پریشان کی ہوتے ہو، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، ہم نے تیری مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتے نازل کر دیے. اللہ تعالیٰ کو پکارو تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دنیا کہتی ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی بات سن لو، جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. یار دیکھو تو صحیح، غور کرو تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنی بات میں اور اپنے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب میرے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، تو پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو جی اللہ دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، اللہ دعائیں سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی دعا کی قبولیت کے 3 انداز ہیں، 3 انداز قبولیت کے. پہلا انداز میرے پیغمبر نے فرمایا بندے نے دعا کی، انہیں جو منگیا ہے نا ہو بہو اللہ تعالیٰ نے اسے ویسے ہی عطا کر دیا. جس طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا بندہ منہ کی گل کر دے وہ اس سے ٹائم ہی پوری ہو جاتی، تو بندہ کہتا یار میں اس ٹائم تے کوئی ہور ہی شے مانگ لینا تو وہ بھی مل جانی. جو اس نے مانگا ہے اللہ نے ہو بہو سے عطا کر دیا. ایک قبولیت کا یہ انداز ہے. دوسرا قبولیت کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مشکلات کو ٹال دیتا ہے. یہ مشکلات بڑیاں ساریاں مشکلات، بڑیاں ساریاں مصیبتاں تے بڑے سارے حوادثات تو بندہ دعا دی وجہ تو بچتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا بندہ حادثے سے بچ جائے کہ بندہ کہتا ہے یار آج تو واقعہ کوئی ہاتھ جنہ دیتا ہے نا وہی کام آ گیا، آج تو کوئی دیتا ہی کام آ گیا. کیا مطلب ہے؟ کوئی صدقات و خیرات کام آ گیا ہے، صدقات و خیرات بھی کام آتے ہیں اور بندے کی دعائیں بھی کام آتی ہیں. جب بندہ دعا کرتے اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس کی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تیسرے نمبر پر میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ دعا کرتا رہتا ہے اسے دنیا میں وہ چیز نہیں ملتی جو اس نے مانگی تھی، یہ سمجھتا میری دعا قبول نہیں ہوئی. فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ جتنی زیادہ دعائیں کر رہے اللہ تعالیٰ ثواب کی شکل میں اس کی دعائیں ذخیرہ بنا رہے، وہ جمع ہو رہی ہیں، اس کی دعائیں جمع ہو رہی ہیں. روزے قیامت اتنا سارا ثواب ہوگا، 150 ثواب ہوگا. بندے سے کہا جائے گا اے تیریاں دعاواں نے جڑیاں تو دنیا دے کیتیاں لیکن قبول نہیں سی ہوئیاں، تو سمجھنا کہ میری دعاواں قبول نہیں ہوئیاں. اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، یہ تیری دعاؤں کا ثواب ہے، یہ تیری دعاؤں کا ذخیرہ ہے جو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، آج تمہیں یہ پیش کرتے ہیں. اس وقت بندہ سوچے گا، اس وقت بندہ کہے گا پھر تو میری دنیا تے کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوندی کہ جو اتنا اجر و ثواب ہے، اس دعا کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے. فَدُّ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا کے آداب کہ اللہ کو پکارو. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کے بندو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے بندو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کیا ہے؟ کھجور دیکھی آپ نے؟ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے نا
وہ گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے یا ہلکی سی جو لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے سوا، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس بندے سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں، اس بندے سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو ان کو پکارتے جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتے۔ تو اس رب کو کیوں نہیں پکارتا جو تیرے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو تیرے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تیرے دلوں کے معاملات بھی جانتا ہے؟ حضرات اس رب کو کیوں نہیں پکارتا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو رب کی قسم یہ ایک مکھی کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کو پکار، اللہ تعالیٰ کو پکار، اللہ تیری پکار کو سنتا بھی ہے، اللہ رب العزت تیری پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گر کس لیے ہے، سن میری فریاد سنے عرش والے، دکھیاں دے دکھڑے دے غماں دی فریاد سنے کیڑا تیرے سوا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ امینو ملنے دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی اچھا محل بنایا نہیں، چوکیدار بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور بندے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کیوں شرماتا ہے، کیوں شرماتا ہے؟ اللہ رب العزت کو پکار، نبیوں نے اللہ کو پکارا ہے، آمینہ کے لال نے اللہ کو پکارا ہے، صحابہ اکرام کی سنت اللہ سے مانگنا ہے، تابعین کی سنت اللہ سے مانگنا ہے، تبع تابعین کی سنت اللہ سے مانگنا ہے۔ حالات جیسے تیسے بھی ہوں، حالات جیسے تیسے بھی ہوں، جتنی مرضی پریشانیاں ہوں، جتنی مرضی غیر اطمینانیاں ہوں، اللہ کی رحمت سے دعاؤں کے سہارے سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہونا، کیونکہ تیرا رب بہت بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے نا مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مجھے وہ کام بتلا دو جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کرنے پہ قادر نہیں تو پھر ٹھیک ہے جناب، جس مرضی در پہ چلے جاؤ، جس مرضی دربار پہ چلے جاؤ، جس مرضی گھر پہ چلے جاؤ، لیکن میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے وما توفیقی الا باللہ، جو بھی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میرے بندوں کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی جج نو ملنا ہے تو وکیل نو ملنا پہنتا ہے، فلاں جناب وکیل سے ملنا ہو تو اس کے چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، تو اس نے جناب چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں جناب، تیرا جج دور ہے، تیرا وزیر اعظم دور ہے، تیرا صدر دور ہے، تیرا مشیر اعلیٰ دور ہے، تیرا مجسٹریٹ دور ہے، تیرا ایم پی اے دور ہے، تیرا ایم این اے دور ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید، میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب، میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر کیوں نہ پکارے اللہ کو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ جب حضرات دعا مانگنی ہے، جب دعا مانگنی ہے، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کا اسلوب بتلایا ہے، دعا کا طریقہ بتلایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، پھر آمینہ کے لال پہ درود پڑھا جائے، پھر حضرات آمینہ کے لال پہ درود پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا کی جائے، پھر کسی اور کے لیے دعا کی جائے،
ایک بندہ آیا حضرات، اس نے دعا شروع کر دی، دعا شروع کرتے ہی کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے، میرے کاروبار چمکا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے دعا کرنے والے تو نے اپنی دعا میں جلدی کی ہے۔ اللہ کے نبی جی کیا طریقہ ہے؟ فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، پہلے اللہ کی تعریف کر، پہلے اللہ کی کبریائی بڑائی وڈیائی شہنشائی یکتائی تنہائی بیان کر، پھر آمینہ کے لال پہ درود پڑھ، پھر دعا کر، پھر دعا کر سل توتا سل توتا سل توتا، تو مانگتا جائے گا میرا رب عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں حضرات آخر میں عرض کر دوں، یہ تو موضوع بڑا لمبا ہے، میں نے سمندر سے چند قطرے پیش کیے ہیں، آخر میں عرض کر دوں ایک نسخہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، ایک وظیفہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، ایک گزارش تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزارش کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کو پکارا جائے، ضرور پکارا جائے، دن رات پکارو، دن دوپہر پکارو، سپہر پکارو، خوشی میں پکار، غمی میں پکار، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر سو پکار۔ لیکن میرے بھائی ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے، جو تو وہ عمل کر لے، تو وہ عمل کر لے، دعا نہ بھی کرے اللہ بن مانگے تجھے عطا کر دے گا، دعا نہ بھی کرے اللہ بن مانگے تجھے عطا کر دے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابی کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی اچھا ہے، لیکن ان زدتا فہو خیر اللہ کا، اگر تو زیادہ کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھا آپ کے لیے درود پڑھوں گا، آدھی میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ فرمایا زیادہ کرے تیرے لیے اچھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر زیادہ کرے تیرے لیے اچھا ہے۔ صحابی رسول ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 حصے آپ پر درود، ایک حصہ صرف اپنے لیے دعا، 3 حصے آپ پر درود، ایک حصہ صرف اپنے لیے دعا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ کا، اگر زیادہ کرے تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی میں تو پھر درود ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے وہاں سے میں کچھ مانگتا ہی نہیں، پھر درود ہی میں پڑھی جانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ہمیں تانے دینے والوں کہ تم سے درود نہیں ملتا، تم سے دعا نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس تو آؤ، ہمارے قریب تو آؤ، اللہ کے فضل سے تمہیں دعا بھی ملے گی، تمہیں درود بھی ملے گا۔ تانے نہ دو ہمیں کہ درود نہیں پڑھتے، دعا نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، اپنے آپ کو حضرات سمجھاؤ، ہمیں تانے نہ دو، دعا ہی حضرات ہم سے ملے گی، تمہیں درود ہم سے ملے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ پر درود ہی پڑھا جائے گا نا، درود ہی پڑھتا رہے گا، درود ہی پڑھتا رہے گا، اپنے لیے سوال ہی نہیں کرے گا، مانگے گا ہی نہیں۔ فرمایا اللہ بن مانگے تیری ضرورتیں پوری کر دے گا، اللہ بن مانگے تیری حاجتیں پوری کر دے گا، تیرے معاملات کو درست کر دے گا۔ بات یہاں سے شروع کی تھی، بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دوستو دعائیں ٹلتی ہیں، دعا سے ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، دعا سے ٹلتی ہیں، بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، دعاؤں سے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ دوائیاں جواب دے جائیں وہاں پہ دعائیں کام آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وسائل اختیار نہیں کیے جائیں گے، ضرور وسائل اختیار کرو، اللہ کی ذات پہ رکھو یقین، اللہ کی ذات پہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ کوئی مشکل مصیبت پریشانی آ جائے، ایم پی اے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، میرے اللہ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ اور محلے کے چودھری کے دروازے پہ دستک دیتے ہو، 2 رکعتیں پڑھ کے، 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے اللہ سے کیوں التجا نہیں کرتے؟ میرے نبی نے طریقہ
طریقہ بیان کیا ہے، کسی کو مشکل مصیبت آ جائے وہ وضو کرے، 2 رکعتیں ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکل پیش کرے، انشاءاللہ اللہ اس کی مشکل کو، مصیبت کو، پریشانی کو آسانی میں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے در پہ کیوں نہیں دستک دیتے؟ ایم پی اے، ایم این اے، پیر، مولوی، عامل، باپے، باوے، سنیاسی باوے، یہ سبھی تمہیں یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ اور اللہ کا در کیوں یاد نہیں آتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو بھی کام ہے وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔